درختوں کے جو سائنسی اور طبی فوائد ہیں اور اقتصادی فوائد ہیں، مثلاً آکسیجن دیتے ہیں، ہم ان کے پھل اور سائے سے استفادہ کرتے ہیں، ماحولیات کو پاک صاف رکھنے میں مدد دیتے ہیں، ایک تو آپ یہ فرمائیں گے، اور پھر یہ کہ پاکستان بہت ہی خوش نصیب خطہ ہے کہ اس میں اتنی ورائٹی ہے درختوں کی، اور بہت اتنے شاید ہی کہیں ہوتے ہوں، ارشاد کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظامی صاحب، یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ میرے خیال میں اس جیسے 20 پروگرام بھی کیے جائیں تو شاید تھوڑے۔ بے شک۔ درختوں کی اہمیت پہ اور ان کے فوائد پہ تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور لکھی بھی گئی ہیں۔ جی۔ اس کرۂ ارض پہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے جس چیز کی سب سے پہلے ضرورت ہے وہ ہوا یعنی آکسیجن۔ آکسیجن۔ ہماری ہوا میں تقریباً 70% کے قریب نائٹروجن ہے۔ اچھا۔ کوئی 19 کچھ جو ہے وہ آکسیجن، اور یہ آکسیجن جو ہے وہ ریپلنش ہوتی رہتی ہے۔ اچھا۔ اس کے استعمالات تو بہت ہیں، جہاں کوئی آگ جلتی ہے آکسیجن استعمال ہوتی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے سانس لینا شروع کرتا ہے آکسیجن استعمال ہوتی ہے، لیکن قدرت نے اس کا ایک بیلنس، اس کا ایک سرکل جو ہے وہ رکھا ہوا ہے۔ یہ نباتات، درخت، پودے، گرینری، جی، یہ سورج کی روشنی اور پانی لے کر اپنی غذا بناتے ہیں اور آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ اور وہ آکسیجن جو ہے وہ انسانوں کو، حیوانوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو جو ہے وہ زندہ رکھے۔ کیا بات ہے۔ تو اس سے یہ جو بیلنس جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا اگر ہمارے کرۂ ارض پہ مطلوبہ تعداد میں درخت، گرینری، پودے، فصلیں جو ہیں وہ موجود ہوں۔ بے شک۔ تو یہ تو سب سے، یعنی ہماری زندگی کی یوں کہہ لیں کہ جو اس کرۂ ارض پہ ضمانت ہے وہ درخت ہیں، وہ آکسیجن جو پیدا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے، ہم جو غذا حاصل کرتے ہیں، جی، ہمارا اناج، ہمارے پھل، ہمارے یہ نٹس وغیرہ، جی، ہمارے کئی طرح کے آئلس، ٹھیک ہے، ہاں، یہ ہم سارے کے سارے جو ہیں، اناج کو ہی لیجئے، یہ سارے کے سارے جو فصلیں ہیں، یہ گرینری ہے، یہ نباتات ہے جو ہماری خوراک میں ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھل ہیں، بے شمار طرح کے بے شک و شبہ، وہ بھی ہماری غذا کا جو ہے وہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ حصہ ہیں، وہ ہم یہاں سے حاصل کرتے ہیں۔ کئی طرح کے آپ تیل استعمال کرتے ہیں، کینولا آئل، یہ مسٹرڈ آئل، فلانا آئل، یہ پودوں سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بے شمار نٹ، یہ مونگ پھلی، یہ اخروٹ، یہ بادام، یہ ہم پودوں سے حاصل کرتے ہیں۔ تو ہماری خوراک یہ جو ہے یہ ایک دوسرا پہلو ہے۔ تیسرے پہ آ جائیے، جو انسانی صحت ہے، آج سے ذرا آپ کوئی 100، 150، 200 سال پیچھے چلے جائیں، جی، یعنی ہماری ساری جو میڈیسن تھی وہ پودوں پہ اس کا انحصار بے تھا۔ شک، بے شک۔ پوری دنیا میں یہ تو ایلوپیتھی کو تو شروع ہوئے زیادہ سے زیادہ 150، 200 سال ہوئے ہوں گے۔ اس سے پہلے ہمارا سارا علاج جو تھا، چاہے وہ جلد کا تھا، چاہے وہ اندرونی بیماریوں کا تھا، وہ پودوں پہ تھا۔ ٹھیک ہے، پودوں کی جڑیں، پودوں کے چھال، پودوں کے بیج، پودوں کے پتے، ہر چیز جو ہے آج بھی ہمارا بے شمار علاج جو ہے وہ پودوں سے آتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ایلوپیتھی میں اب بھی بے شمار دوائیں جو ہیں وہ پودوں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ ان سے حاصل کرنے کے بعد ان کی ٹیبلٹس یا ان کے انجیکشن جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں۔ بنیاد پودے ہی ہیں۔ ایگزیکٹلی، پودے جو ہیں وہ ایسے کیمیکل بناتے ہیں، یعنی اگر ان میں نیائی صاحب جانتے ہیں، تھوڑا سا غور کیا جائے تو یہ قدرت کا ایک ایسا شاہکار ہے کہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے مالیکول لے کے پانی، کاربن ڈائی آکسائڈ، امونیا اور اتنے کمپلیکیٹڈ کیمیکلز بنا دیتے ہیں جو باہر لیبارٹری میں ابھی تک نہیں بن سکے۔ ایسی قدرتی لیبارٹری ہے اور بغیر کسی خرچ کے سارا کام کر رہے ہیں، اور وہ بنائے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اور ہم اکثر فیکٹریاں جو ہیں یا یہ جو مینوفیکچرڈ ہیں میڈیسن کے، یہ بہت ساری دوائیاں آج بھی جو ہے وہ سیلسلک ایسڈ ہے، ایسپرین ہے اور کئی دوائیاں ہیں جو پودوں سے حاصل کر کے، کچھ رنگ اور خوشبوئیں بھی پودوں اور ان سے میں آ رہا ہوں اس طرف۔ تو یہ ساری ہماری میڈیسن کا ایک بہت سارا بڑا حصہ جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ پودوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پھر یہ آپ کی جو ہربس ہیں، اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ پاکستان جو ہے وہ بہت ریچ ہے
ہربز میں کوئی شک نہیں، بہت سارے کیمیکل، بہت ساری دوائیاں، بہت سارے الکلائڈز جو آج بھی انسانی صحت کے لیے ضروری ہیں، وہ پودوں سے جو ہے وہ نکلتی ہیں۔ پودوں سے آپ خوشبویات، پودوں سے آپ رنگ، پودوں سے آپ لکڑی، پودوں سے آپ کاغذ، کیا بات، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ بناتے ہیں۔ پودوں سے آپ کو گوند حاصل ہوتی ہے، پودوں سے آپ کو ربر حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ماحولیات کی طرف آ جائیے، یعنی زمین کا ٹیمپریچر یہ نہ ہوتا اگر پودے نہ ہوتے۔ اللہ اللہ، سورج اس کو جلا کے رکھ دیتا، سورج کی گرمی، سورج کی کو شیڈ دینے کے لیے، یعنی زمین کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پودوں کا یہ بھی جو ہے نا وہ یہ تو سچ مچ ایک چھتری ہے ہمارے، ہر پتا جو ہے وہ پانی ایویپوریٹ کر رہا ہے، واہ واہ، اس ایویپوریشن سے ٹھنڈک پیدا ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اور اس ٹھنڈک سے اس کرۂ ارض کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ایک معتدل ہے، ورنہ ٹیمپریچر جو ہے وہ کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ جیسے بھی آپ نے کہا کہ ہمیں خدا تعالیٰ نے بہت پیارا، بہت خوبصورت ملک دیا ہوا ہے جس میں ہر نعمت جو ہے وہ موجود ہے، اب بھی موجود ہے، بے شک، لیکن ہمیں I'm sorry to say کہ ہمیں ان نعمتوں کی جو ہے وہ قدر نہیں ہے۔ جی، ایک نعمت کا آپ نے ذکر کیا، پانی۔ جی، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے شمالی علاقہ جات میں کتنے گلیشیئرز ہیں؟ ہاں، 7572 اللہ اکبر، گلیشیئرز، کمال ہو گئی، اور ہمارے اس خطے کو دنیا کا تیسرا قطب کہا جاتا ہے، یعنی پول کہا جاتا ہے، ہمارے ریزروز میں سے، ہمارے یعنی گلیشیئر یہی ہے نا کہ برف پڑی، برف کا پہاڑ بن گیا، پھر وہ آہستہ آہستہ پگھلتا رہا، اور وہ پگھلا ہوا پانی چشموں سے، نالوں سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا دریاؤں میں، جھیلوں میں جو ہے وہ آتا ہے، اور وہی پانی جو ہے وہ نیچے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نعمت کا آپ نے ذکر کیا، تو ہمیں واقعی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ خدا نہ کرے نہ کرے نہ کرے آنے والے 10-20 سال جو ہیں وہ پاکستان کے لیے پانی کے حوالے سے بہت مشکل ہوں، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم واپس درختوں کی طرف آتے ہیں، تو ماحول کو بچانے کے لیے، ٹیمپریچر کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے، پولوشن کو کم کرنے کے لیے، سو مچ سو درخت جو ہے وہ نوائز پولوشن کو کم کرتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں جی بالکل، مال ہے، یعنی ہوا میں جو گیسیں، جو کاربن، جو گرد و غبار ہوتا ہے، اس کو تو آپ درخت کے کنارے لگے ہوئے کسی درخت کے پتے کو ذرا الٹ کے دیکھیے، جی، اس نے بہت سارا دھواں، بہت ساری گرد، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایبزارب کر رکھی ہوں، ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جتنے درخت لگائیں گے اتنی پولوشن، اتنی آلودگی جو ہے وہ کم ہوگی، ٹھیک۔ نوائز پولوشن جو ہے وہ بھی یہ درخت جو ہیں وہ کم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے شمار آپ دیکھیں پرندوں کو، چرندوں کو، درندوں کو درختوں کی ضرورت ہے، درختوں کی کھو میں وہ رہتے ہیں، درخت نہ ہو تو پرندے کہاں گھونسلے بنائیں، صحیح بات، ٹھیک ہے۔ تو ان کی شیلٹر، یعنی پوری ہماری جو وائلڈ لائف ہے اس کے لیے بھی درخت ضروری ہیں، اس کی ساری خوراک، یعنی یہ ایک پورا ایک ایکو سسٹم ہے، چھوٹے چھوٹے آرگنزم، چھوٹے چھوٹے کیڑے وہ درختوں پہ پلتے ہیں، ان کو آگے پھر پرندے کھاتے ہیں، پرندے جو ہیں، تو یہ پورا ایک سائیکل ہے۔ تو درخت کے کم ہونے سے یہ پوری بائیو ڈائیورسٹی، پورا ایکو سسٹم یہ ڈسٹرب ہو جائے گا، غیر متوازن ہو جائے گا۔